ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ ہم نے زندگی کے مقصود بنا لیا ہے پیسہ جمع کرنا، دولت اکٹھی کرنا، مکانات بنانا، نئے نویلے ملبوسات۔ اس نے ہمیں قیدی سا بنا دیا ہے۔ ہم پردیسی سے ہیں، اپنوں سے کٹ جاتے ہیں، قیدی ہو جاتے ہیں۔ اپنوں کے ساتھ ہمارا لب و لہجہ، ہمارا رویہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شانیں بیان کی نا، ان میں رب کریم نے ایک شان یہ بیان کی کہ حضور نرم دل تھے، اور حضور کے وہ لہجے کی، حضور کے مزاج کی نرمی نبی پاک کے غلاموں کو حضور کے قریب کر دیتی تھی۔ اللہ فرماتے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے محبوب علیہ السلام، اللہ کی کتنی رحمت ہوئی کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو گئے، آپ ان کے لیے نرم دل ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل، سخت مزاج ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے بکھر جاتے۔ آپ نرم دل ہیں، آپ کے رویے میں نرمی ہے، آپ پیار کرتے ہیں، آنے والے کے لیے شفقت کے بازو پھیلاتے ہیں۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنوں کے بارے میں اپنے دلوں کو نرم کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کے ساتھ رویہ صحیح رکھتے ہیں، ان کے بارے میں پوچھا جائے تو باہر وہ بڑے با اخلاق ہیں، با مروت ہیں، لیکن گھر کے اندر معاملہ گڑبڑ ہے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، بہترین آدمی۔ اور فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ جو آپ کے قریبی لوگ ہیں، مثلا سب سے زیادہ میٹھا رویہ کرنے کی ضرورت ہے ماتحت کے ساتھ، ملازم کے ساتھ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کو آپ کا ملازم بنا دیا ہے تو یہ قسمت کی بات ہے، یہ طاقت کی بات نہیں ہے، یہ علم کی بات بھی نہیں ہے۔ ہم نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو انگوٹھا چھاپ ہیں، اور ان کا جو ملازم ہے وہ BBA کیا ہوا ہے، MBA کیا ہوا ہے۔ بھی کام میاں صاحب نے بھی کہا تھا کہ بیوقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے، بیوقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے۔ اسی طرح یہ کرسیاں یہ بعض اوقات خدا کے فضل سے مل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کسی پر فضیلت دے دے تو آپ کا رویہ، لہجہ اس کے بارے میں نرم ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں اپنے دشمن، اپنے ملازم کو مار رہا تھا، اس نے کچھ سنگین غلطی کر دی، میں اسے مار رہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ حضور دور سے کوئی بات کریں اور زور سے بولیں، یہ حضور کا طریقہ مبارکہ نہیں تھا، لیکن اسے میں مار رہا تھا تو دور سے نبی پاک بولے ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا۔ میں قریب آیا، حضور میرے قریب آئے، اور پہلا جملہ جو حضور نے کہا وہی میری بڑی تربیت کر گیا۔ حضور فرمانے لگے جتنا تجھے اس پر اختیار ہے نا، اس سے کہیں بڑھ کے میرے رب کو تیرے اوپر اختیار ہے۔ یہ بھی تو سوچنا اللہ کتنا مختار ہے۔ اگر وہ سریلی آواز دینے پہ قادر ہے تو خدا معاف کرے لینے پہ بھی تو قادر ہے نا۔ میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے، ہم بڑے بڑے ذہین فتین تھے، یادداشت ہی چلی گئی، ایک بات کرتے ہیں 10 دفعہ بھول جاتی ہے۔ تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ خدا داد صلاحیت کسی میں پیدا کر دے تو یہ اس کا فضل ہے۔ اب اپنوں سے بندہ دور ہو جائے، حضور نے فرمایا اللہ کو تیرے اوپر زیادہ اختیار حاصل ہے۔ تو میں نے نا جس طرح کوئی آدمی بڑا پریشان ہو کے بات کرتا ہے، میں نے سر پٹاتے ہوئے انداز میں کہا یا رسول اللہ یہ غلطی بڑی کرتا ہے، میں کتنا کو معاف کروں، یا رسول اللہ کتنا کو معاف کروں؟ تو حضور فرمانے لگے چل اس طرح کر، ایک دن میں 70 بار تو معاف کرنا۔ 70 غلطیاں کوئی بھی نہیں کرتا، نہ ملازم دن میں 70 غلطیاں کرے گا، نہ چھوٹا بھائی کرے گا، نہ ہماری بہو کرے گی، کوئی بھی نہیں کرتا۔ تھوڑا معاف کرنے کا مزاج ہو، تھوڑا محبت کرنے کا مزاج ہو، تھوڑا دل میں نرمی ہو۔ سورہ لقمان کی ابتدائی آیات میں نا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں فرمائی، ان میں ایک نصیحت یہ فرمائی، کہا بیٹے وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا لوگوں سے نا رخسار ٹیڑھا کر کے بات نہیں کرنی، منہ ٹیڑھا کر کے بات، کیا کہہ رہا ہوں بھلا میں،
حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، رخسار ٹیڑھا کر کے کسی سے بات، یعنی تیرے چہرے پر شکن نہ ہو بات کرتے، تیرے لہجے میں تلخی نہ ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، لہجہ حضرت لقمان نے بیٹے سے کہا تیرا پتہ کیا ہوتا ہے؟ والد صاحب نے بیٹے کو آواز دے دی، بیٹا بات سننا۔ تو بیٹا کہتا جی ابا جی کیا حکم ہے؟ ابھی تو میں گیا تھا، تھوڑی دیر پہلے ہی تو میں گیا تھا۔ تو بیٹا کہتا ہے پتر تو گل مننی ہے یا نہیں مننی، بولتے صحیح نا، لہجہ تو ٹھیک رکھنا یار، تیرا تو لہجہ ہی تکلیف والا ہے۔ میرے رسول کریم سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو انداز تھا وہ انداز کریمانہ تھا۔ حضور محبت کرتے، حضور پیار کرتے، آنے والے شخص کو کبھی یہ اندازہ نہ ہوتا کہ میں غیر جگہ پہ آیا، اسے اپنائیت محسوس ہوتی۔ ثمامہ بن اسال یمامہ قبیلے کے سربراہ تھے اور مسلمانوں کے بڑے سخت مخالفین میں سے تھے۔ میرا دعویٰ ہے کہ جتنے لوگ کافر مسلمانوں کے مخالف ہیں نا، وہ کاش میرے نبی پاک کی سیرت کو پڑھیں، کاش وہ حضور کا طریقہ سیکھیں، کاش وہ مر جائیں گے لیکن حضور کا دروازہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے، وہ آئیں قریب، آ کے تعصب کی اینک اتار کے دین کو پڑھیں، دین کے قریب ہوئے بغیر رہ نہیں پائیں۔ ثمامہ بن اسال مسلمانوں کے لیے مشکل تھا ان کے علاقے سے گزرنا، یہ سیاستہ میں بخاری میں آپ کو حدیث ملے گی۔ ایک دفعہ یہ مدینے کے پاس سے گزر رہے تھے تو صحابہ کرام نے ان کو گرفتار کر کے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور نے بات کوئی نہیں کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے تو بحث کوئی نہیں فرمائی۔ ثمامہ حضور کو دیکھ کے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک قبیلے کا سردار ہوں، 3 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو معمولی آدمی قتل نہیں کریں گے، ایک سردار قتل کریں گے، جواب میں بڑے لوگ مارے جائیں گے، اور اگر آپ کوئی فدیہ لے کے مجھے چھوڑنا چاہیں تو میں کھاتا پیتا آدمی ہوں، جتنے پیسے آپ کہیں گے میں آپ کو دے دوں گا، اور اگر آپ مجھ پر احسان کریں گے نا تو خاندانی آدمی ہوں، احسان میں یاد رکھوں گا۔ 3 باتیں اس نے رکھی، توجہ ہے میری بات پر؟ حضور نے جواب کوئی نہیں دیا، چپ کر کے چلے گئے۔ آپ کا زیادہ باتیں کرنا سامنے والے کو زیر نہیں کر سکتا، چپ رہنا زیر کر دیتا ہے۔ جی چپ رہنا، ہم کہتے ہیں تو ایک کیتی میں 10 کر دیا نے، اور کچھ بھی نہیں ملتا اس سے۔ تو حضور نے اس کی 3 باتیں سنی، نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اگلے دن حضور پھر وہیں سے گزرے، وہ وہیں کھڑا تھا، میرے کریم سے پھر اس نے 3 باتیں کی کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو کوئی معمولی آدمی قتل نہیں کریں گے، اور اگر آپ مجھے فدیہ لے کے چھوڑنا چاہیں گے تو میں کوئی غریب نہیں، جتنے کہیں گے دے دوں گا، اور اگر احسان کریں گے تو خاندانی ہو، احسان مند رہو۔ حضور نے 3 باتیں سنی، بولے پھر کچھ نہیں، ہلکا سا مسکرائے تشریف لے گئے۔ 3 دن اس نے پھر یہی باتیں کی۔ ایک حدیث سن لیں، آپ کو نفع دے گی۔ حضور فرماتے ہیں تم مال و دولت سے بندوں کو قریب نہیں کر سکتے، جیت نہیں سکتے۔ کیوں بھلا؟ پیسوں سے تو لالچ بن جاتا ہے، ایک دفعہ دیں بندہ راضی، دوسری دفعہ دیں راضی، تیسری دفعہ دیں 99 دفعہ دیں راضی، ایک دفعہ نہ دیں تو پیسوں سے تو آپ راضی کر ہی نہیں سکتے۔ لالچ کبھی نہ پیدا کریں اپنی ذات کا، کبھی بھی۔ یا رسول اللہ پھر بندے قریب کس طرح ہوتے ہیں؟ فرمایا تمہارا حسن اخلاق ہے جو لوگوں کو تمہارے قریب کر سکتا ہے۔ خندہ پیشانی، مسکراہٹ، اور سامنے والے کو دیکھ کے لہجہ کبھی خراب نہ کریں، رد عمل کے طور پر بھی خراب نہ کریں۔ تو 3 دن حضور گزرتے رہے، وہ 3 باتیں کرتا رہا۔ میں بس بات سمیٹنے لگا ہوں، حاضری مقصود تھی آپ حضرات کے سامنے۔ 3 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سنتے رہے، قربان جاؤں کچھ نہیں کہا۔ تیسرے دن پتہ حضور نے 3 باتوں میں سے ایک کا فیصلہ کرنا تھا نا، یہ بھی حدیث بخاری میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو کبھی اختیار دیا جاتا نا کہ 2 باتوں میں سے ایک اختیار کر لیں، تو جو آسان ہوتی تھی حضور وہ اختیار کرتے، مشکلات میں نہیں ڈالتے، آسان بات امت کے لیے اختیار کرتے۔ 3 باتوں میں سے ایک اختیار کرنی تھی حضور نے۔ بڑا پکا دشمن ہے جو صحابہ نے لا کے باندھا، نبی پاک نے فرمایا اس کی رسیاں کھول دو، بھی جانے دو، ہم احسان ہی کریں گے، نیکی کریں گے، ہمارا مزاج ہی نیکی، رسیاں کھول دو۔ اس نے 3 دن نا نبی پاک کا جو دیکھا نا، توجہ ہے میری بات پر،
हुजूर का उसने जो देखा वो लहजा देखा, अंदाज़े करीमाना देखा, उठना बैठना देखा, गुलामों के साथ खाना खाना देखा, हुजूर का आने वाले मेहमानों के बारे में नबी पाक का लहजा देखा, रवैया देखा, मिठास देखा। खोल दो, खोल दिया, लेकिन समामा थोड़ी देर गए, दूर गए तो वापस आ गए। हुजूर भी मस्जिद में बैठे थे, वापस आ गए। वापस आए तो लोग कहते हैं उनकी बालों से पानी के कतरे गिर रहे थे, और कहने लगा जी मैं करीब कुएं पे गया था, गुस्ल करके आया हूँ, और हाथ आगे बढ़ा के कहने लगा या रसूलल्लाह पढ़ा देना मुझे भी कलमा, कलमा पढ़ा देना। और फिर कहने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायनात में मुझे किसी दीन से दूरी थी तो वो इस्लाम था, अब मुझे सबसे प्यारा दीन ही दीन इस्लाम लगता है। या रसूलल्लाह मैं आपके चेहरे से बड़ा दूर था, पर अब सबसे सोना चेहरा ही मुझे आपका लगता है। हुजूर पहले मदीने आने के बारे में रवैया और था, अब तो मेरा जाने को दिल नहीं करता, अब तो जाने को ही मेरा दिल नहीं करता, अब तो यहीं टिक जाऊं, यहीं रह जाऊं, इसी बस्ती को अपना मस्कन बना लूं। रब जाने सोने या महबूबा तेरे शहर दियां भी की लज्जतां ने, एक रोण जिन्हां ने वेख्या नहीं ते एक रोण दोबारा जावन ले। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहते हैं हुजूर मुझे अब सबसे ज़्यादा आपका शहर मदीना ही प्यारा है। भाई थोड़ा सा ना अपने लहजे पर गौर करें, आपके अपने आप की वजह से तकलीफ़ में रहते हैं, दूसरों का एहसास पैदा करें, दूसरों के बारे में अपने रवैये नरम करें। मैं एक मदरसा चलाता हूँ, उसमें तालिब इल्म पढ़ते हैं। मैंने अपने बुज़ुर्गों से एक दफ़ा पूछा कि मदरसा किस तरह चलाना है, मुझे फरमाने लगे बस मोटी सी बात है, जिस तरह अपने बच्चों को रखते हो उनको भी रखने की कोशिश कर लेना। लेकिन हमारे यहाँ ये होता नहीं, ये नहीं होता। हमारा शागिर्द के साथ कभी भी वो रवैया नहीं होता जो अपने बेटे के साथ होता। मैंने अपने बुज़ुर्गों से पूछा दीन की तबलीग किस तरह करनी चाहिए, तो कहने लगे अगर तुम्हें पता चल जाए खुदा न खास्ता तुम्हारा बेटा सिगरेट पीने लगा है तो उसे तबलीग किस तरह करोगे? सारी रात बंदा पहले रोता है, या अल्लाह मेरे पुत्र को बचा ले, मेरा पुत्र गलत चक्कर पे पड़ गया, अल्लाह मेहरबानी फरमा, अल्लाह मेरे। सारी रात बंदा रोता है, और सवेरे फिर उसे पगड़ी भी पैरों में रखनी पड़े तो रख देता है, यार मेहरबानी कर बाज आ जा, तेरी माँ ने बड़ी मेहनत की, मैंने जवानी लगा दी तुझे पालने में, ना ऐसा कर। अपने बेटे को तबलीग इस तरह करते और लोगों के बच्चों पर तनकीद करके गुजर जाना, उन कहना बस जी क्या हाल है, लोग बड़े बुरे हो गए। जो आप इसार का जज्बा लोगों के लिए दिलों में पैदा करोगे भाई, तो अल्लाह आपको बड़ा नवाजेगा। आखिरी बात आपकी खिदमत में जो आज अर्ज करनी है वो ये है, हमें ना काफिर से ज्यादा जिस चीज ने तोड़ा है ना वो हमारा आपस का इख्तलाफ है, उसने बड़ी तबाही बर्पा कर दी। बदअकीदा बद मज़हब के साथ तो जो मामला है सो है ही। हमारे जो अपनों के बारे में भी रवैयों में सख्ती आती जा रही है, उस सख्ती को भी आप बदलें। आप लोगों के बारे में थोड़ा सा अच्छा गुमान पैदा करें, फिर आप देखेंगे रवैया भी अच्छा हो जाए। मैंने अपनी जिंदगी में देखा कि हमारे बड़े कहते थे, कभी गारा के बताते ना उस्ताद जी ने मारा है तो कहते थे किसी गलती से मारा होगा, और इस तरह के सख्त लफ्ज बोलते थे कि हमें लगता था कि हमारे बुजुर्ग हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। वो कहते थे कि मैनू हड्डियां चाहिए ने पड़िया हो रहे, ये लफ्ज कर कहते थे मेरे अब्बा जी मेरी अम्मा, हड्डियां दिया जी सानू पर दिया जी पड़िया। अब क्या माहौल है, डर आता है, बच्चे घूरते हैं, उनकी अम्मा आके कहती है तू 8,000 का मौलवी है, मेरा 1.25 करोड़ का बच्चा है, तेरी ताकत कैसी हुई चौधरी के बच्चे को हाथ लगाने की? इतनी तेरी जुर्रत के मैंने मेरे बेटे को हाथ लगाया? करूंगी ना कल बंदे इकट्ठे तेरी कराऊंगी छोटी मस्जिद से, तू इतनी तेरी ताकत के तू मेरे बच्चे को मारे। हमने ना प्रमोट की चीजें, प्रमोट। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे अदब ना हो तो इल्म आ ही नहीं सकता, इसलिए कि किताबें रहनुमाई करती हैं, किताबों की तर्जमानी तो उस्ताद ने करनी है। तो अगर आप वो एहतराम ही नहीं है, वो तबीयत ही नहीं है, वो ज़ौक़ ही नहीं है, सीखने का वो खास जज्बा ही नहीं है। हमारे असहाब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे बहुत सारे लोग बड़े बड़े दरवेशों के पास जाके खाली आते, हुजूर क्यों? फरमाते थे इसलिए कि कशकोल सीधा नहीं करते, प्याला सीधा ना हो तो खैरात आया नहीं करती, अदब नहीं करते, एहतराम नहीं करते, प्याला सीधा नहीं करते।